اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ ایک نوجوان کی زندگی کا ایک بہت بڑا خوشی کا موقع اس کی شادی ہوتی ہے، تو کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی شادی کس انداز سے ہوئی، اس میں کیا کیا تقاریب ہوئی، ولیمے کی دعوت کیسے ہوئی، کس ہال میں یہ سارا سلسلہ ہوا، نکاح کہاں ہوا، کس نے پڑھایا؟ بہت سارے سوال میں نے ایک ساتھ کر دیے ہیں، لیکن اگر آپ ماشاءاللہ کوزے میں دریا بند فرماتے ہیں تو اس حوالے سے اپنی شادی کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ میں چونکہ شروع سے جب داڑھی آئی تو رکھ لی اور میرا رخ مسجد کی طرف تھا، تو میری شادی میں رکاوٹیں بہت تھیں، کوئی میرے ساتھ مجھے رشتہ دینے کے لیے تیار ہوتا نہیں تھا، کیونکہ میں امامت کرتا تھا اور مسجد کے مولانا کو لڑکی کون دے۔ آخرکار ایک جگہ رشتہ ہوا، منگنی بھی ہوئی، وہ بھی بہرحال ٹوٹ گئی۔ پھر کوششیں کی گئی اور دوسری جگہ منگنی ہوئی۔ میرا نکاح میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں ہوا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا نکاح پڑھایا۔ اچھا، سبحان اللہ، میری درخواست پر الحمدللہ۔ پھر انہوں نے نور مسجد میں میری درخواست پر جمعہ بھی پڑھایا، ماشاءاللہ، بیان بھی کیا۔ جہاں آپ نکاح جمعے کو تھا میرا، ماشاءاللہ، صبح کے وقت 10-11 بجے۔ اور اب نے خوشیوں کی بات کی نا، تو اصل میرے کو شروع سے ہی ایسا ہے کہ میرا رجحان جو ہے نا وہ غم کی طرف ہے۔ اچھا، سائڈ فرینڈ جس کو آپ لوگ بولتے ہو، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ذرا مسکرائیں، مگر میں بس کچھ اور ہی آپ مسکرا بھی نہیں رہتے؟ ایسا ہی تھا کچھ، بس میرے اوپر کہ وہ رقت کی ایک ہلکی سی کیفیت تھی کوئی۔ اب وہ دن کیسے گزارا، میں امامت کرتا تھا اور میرا اصل نمازوں کی طرف رجحان تو بچپن سے تھا، جماعت کا بھی شوق تھا، تو میں اپنی جو مخصوص چھٹیاں کر دیتا تھا، لیکن وہ ویسے سستی کے ہمارے کبھی جماعت ترک کر دی یا وہی موڈ نہیں ہوا تو نہ گئے، اس کی ترکیب نہیں تھی میری۔ میں اب یہ کہ اس دن بھی میں نے جماعت سے نماز کا اہتمام رکھا، مجھے نہیں یاد کہ کوئی جماعت میری گئی ہو۔ اور جب ہم جیسے گئے تو ہم کہاں گئے بھائی، تو یوں راستے میں کہیں گئے تو وہاں بھی جماعت کی ترکیب رہی اسی دن؟ ہاں، اس شادی کے جیسے قبرستان گیا میں نے کیا اس دن ایک مریض کی عیادت، ٹھیک ہے، تو ایک غلام یاسین میرے اسلامی بھائی، ان دنوں اسلامی بھائی کی اصطلاح تو نہیں تھی، دعوت اسلامی تو نہیں شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو غلام یاسین ایک اسلامی بھائی ہوتے تھے اس وقت کے، ان کو بلڈ کینسر ڈکلیئر ہوا تھا، اللہ اللہ، تو یہ بیچارے ہاسپٹل میں تھے۔ تو میری ترکیب یہ تھی کہ میں شادی والے دن ان کی دلجوئی کروں گا، وہ میرے نکاح میں نہیں آ سکے تھے، وہ قریب تھے میرے، تو میں ہاسپٹل میں ان کی عیادت کے لیے گیا۔ انہوں نے 25 روپے لفافے میں تیار رکھے تھے نکاح کا تحفہ دینے کے لیے، یہ وہیں جا کر پتا چلا 25 روپے پیش کیے۔ ان دنوں 25 روپے اچھی رقم تھی، ماشاءاللہ، اس سن 80 کی بات ہے۔ صحیح۔ تو شادی والے دن تو لوگ تفریحی مقامات پر جاتے ہیں، خوشیاں اپنی اور انجوائے کرتے ہیں، اور آپ مریض کی عیادت کرنے کے لیے؟ میں مریض کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل گیا۔ یہ نکاح کے بعد گئے؟ نکاح کے بعد اب اس دن میں اب کسی وقت بھی مناسب وقت پر، تو جمعہ تھا نا وہ، تو ویسے ہی جمعے سے پہلے تو نہیں گیا ہوں گا، ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ جمعے کے بعد وہ 10-11 بجے شاید نکاح کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور چونکہ اس وقت بھی میرے تعلقات بہت سوچے تھے، تو ایک ہی میں ہی دولہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بتاتے تھے کہ 4-5 دولہوں جتنے لوگ ایسے بھی ہم ڈھونڈتے تھے کہ کتنے دولہے ہیں اور دوسرے دولہے نظر نہیں آتے۔ کتنے لوگ نکاح میں؟ الحمدللہ اس وقت بھی میری یوں گیدرنگ تو تھی نا، ٹھیک ہے، تعلقات بہت سوچے تھے، تو کافی اسلامی بھائی جمع شریک ہوئے تھے، تو میمن مسجد میں ایک اچھی تعداد میں وہ تھے لوگ، تو ملا کر میں پھر جب وہ تو جمعہ ہوتا ہوگا 1-1:30 بجے 1:15 بجے، تو شاید نہیں گیا ہوں گا، میں دوپہر کو ہی گیا ہوں گا۔ جمعے کی نماز ادا کی ہم نے نور مسجد میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اقتداء میں۔ تو اب یہ کہ میں اپنے وقت پر ترکیب سے ہاسپٹل گیا، ان کی عیادت کی غلام یاسین کی،
جن کی قبر بھی میری والدہ کے پہلو میں. اچھا آخرکار وہ پھر ان بیچارے کا- فوت ہو گئے. انا للہ. اس کے بعد دن کیسے گزارا؟ ہاں تو یہ ہوا. پھر قبرستان کی بھی ترکیب تھی. میں نے قبرستان میں اپنی والدہ کے یہاں بھی حاضری دی. میرا کوئی ہے نا موج شوق جس کو بولتے ہیں اور گھومنا پھرنا ایسے تفریح کرنا شادی کے ایسا کچھ تھا نہیں. میرا ترکیب نہیں تھی. وہی اپنا مزاج جو تھا نا وہ اسی طرح کا مذہبی تھا, سادہ تھا مزاج. میرے سائڈ فرینڈ نے مجھے تاکید کی تھی, دیکھو یہ الٹے ہاتھ سے لین دین کرے گی اگر تو اس کو ٹوکنا مت, یہ موت کے تذکرے لے کر مت بیٹھ جانا, کیونکہ میرا موضوع یہ ہوتا تھا ان دنوں. اس زمانے سے ہاں آپ موت قبر و کا آخرت تذکرہ کی ہوتا تھا. اللہ یہ سب لے کے بیٹھنا نہیں, وہ خوشی کی رات ہے. ہماری سادگی کے ساتھ ہوا تھا, کوئی خاص سجاوٹ بھی نہیں. مجھے ایک دو ٹیوب لائٹ وہ برآمدے پہ لگی تھی, بلڈنگ وغیرہ نہیں میں سجائی لگی تھی. نہیں ہمارے بلڈنگ کیا سجائی تھی. اتنے لوگ نکاح میں جمع ہوئے تو ولیمہ تو بہت بڑا ہوا ہوگا. کس ہال میں ہوا تھا؟ ولیمہ میرا ہمارے پڑوس میں نیچے کا گھر جو تھا وہ بڑا تھا ذرا, جہاں عمارت میں ہم رہتے تھے گو گلی میں. ہمارے اپنے تو 2 کمرے تھے جس میں ہم رہتے تھے, لیکن وہ نیچے جیسی ترکیب تھی کیونکہ بہت بڑا پہلے ہوا باری بہت بڑی بناتے تھے روشن دان, تو وہ ایک کمرے بلکہ ایک کمرے سے زیادہ بڑا تو وہ گیپ تھا اس میں روشن دان کا. وہ پرانی عمارت تھی ہند کے زمانے کی. میرے بچوں کی امی کے وہ اتفاق سے خالو بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو انہی کے گھر میں ہمارا ولیمے کی ترکیب تھی. تو وہی دریاں بچھا کر ہم نے وہ تھالوں میں پلیٹوں کی ڈشیں اور یہ طرح طرح کی انواع اقسام کی غذائیں, یہ نہیں تھی. وہ اکنی ہم اس کو بولتے ہیں, اچھا جس کو پلاؤ بولتے ہیں. وہ بریانی نہیں, بریانی اور چیز ہوتی ہے. جی. تو یہ سادہ سا پلاؤ, لڈو بنتے ہیں ایک مخصوص, وہ لڈو اور گاٹھیا بولتے ہیں. اچھا جو مہمان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے. ٹھیک یہ میرے ولیمے میں تھا, مجھے جو یاد آ رہا ہے. ٹھیک. وہ تھال میں جس طرح نیاز آج کل کھلاتے تھال میں, اس طرح تھال میں ہم نے کھلایا تھا. صحیح. وہ شادی کی رات کی بات چل رہی تھی بابا, پھر اس کے بعد صبح ولیمہ تو بعد میں جی ہوتا, جی جی لیکن پہلے پہلے آپ نے کراس کر لیا تو جی بابا واپس وہیں آ جاتے ہیں. تو خیر پھر وہ رخصتی کی بھی ترکیب ہوئی. تو واقعی اس نے الٹا ہاتھ کسی کام کے لیے بڑھا تو میں نے اس کو منع کیا سیدھے ہاتھ سے. اور پھر وہ موت کا تذکرہ بھی کیا میں نے اپنے طور پر اللہ اللہ. کہ آج یہ خوشیاں ہیں تو یہ خوشیاں مستقل نہیں رہنی, عارضی ہے, اور موت کو یاد رکھنا چاہیے وغیرہ. میں نے ان سے پوچھا کہ اولاد میں لڑکے کی خواہش ہے لڑکی کی, تو انہوں نے کہا کہ میکے دھی کپے, دھی مانے بیٹی. ہم نے دعا کی اور یہ سنا تھا کہ اس رات جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے. پڑھا نہیں, سنا ہے پہلی رات کی دعا قبول ہوتی, خدا بہتر جانے. ہم نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم کو بیٹی عطا فرمائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر فجر آئی رات گزار کر, لیکن وہ میری اپنی دھن تھی. تو میں تو فجر کی نماز جا کر مسجد میں اپنے مصلی پہ کھڑا ہو گیا, امامت تھی میری. تو خیر الحمدللہ میں نے باجماعت نماز ادا کی, بلکہ پڑھائی. سبحان اللہ. تو انور نے تعجب سے کہا کہ یار تم نے پہلی رات گزار کے کیسے پڑھا دی؟ الحمدللہ میں نے پڑھا دی. اس سے پہلے میری ماں فوت ہوئی تھی, تو میں تو اپنی ماں کی لاش چھوڑ کر بھی مسجد میں چلا گیا تھا, نور مسجد میں ہی تھا ان دنوں بھی, اور روتے روتے نماز پڑھائی تھی فجر کی. ماں کا صدمہ تھا, میری ماں تھی, بہت پیار بھی کرتی تھی مجھ سے. پاپا کتنا درس ہے اس میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی, کہ جو تھوڑی سی بات پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. جماعت تو بہت سارے لوگ ہی, بہت ہی مشکل ہوگا ایسا کہ کوئی دولہا رات گزار کر صبح جماعت سے فجر پڑھنے جائے. آپ تو امامت کرنے پہنچ گئے. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ